پاکستانی ڈراموں میں شادی صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ خاندان کی عزت، معاشرتی دباؤ، طاقت، ضد اور کبھی کبھی ایسے فیصلے بھی شامل ہوتے ہیں جو انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم کاؤنٹ ڈاؤن کریں گے پاکستان کے 8 ایسے ڈراماز کا جہاں فورسڈ میرج نے کہانی کو ایک بالکل نیا رخ دیا۔ کسی میں محبت زبردستی میں بدل گئی، کسی میں ایک غیر متوقع نکاح نے دو اجنبی لوگوں کو قریب کر دیا، جبکہ کسی میں شادی کے بعد ہی محبت کی اصل کہانی شروع ہوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ نمبر 8، بشر مومن۔ اس ڈرامہ میں فیصل قریشی، اشنا شاہ، سمیع خان، ماہین رضوی، نعمان اعجاز نے اہم کردار ادا کیا۔ بشر مومن ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں محبت کے ساتھ طاقت، دولت، انتقام، پوزیسونیس کی ایک پیچیدہ کہانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بشر مومن ایک امیر اور طاقتور بزنس مین ہے جو اپنے کاروبار میں غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث ہے۔ وہ اپنی بہنوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور ان کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتا ہے۔ دوسری طرف رودابہ ایک معصوم اور بااصول لڑکی ہے جس کی منگنی بلند بختیار سے ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ایک افسوسناک واقعہ اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ رودابہ کے والد ایک روبری کے دوران قتل ہو جاتے ہیں اور حالات اسے اپنے بھائی عادل کے گھر رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ عادل کا تعلق بشر کے خاندان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہیں سے رودابہ کی زندگی بشر مومن کی دنیا میں داخل ہوتی ہے، جہاں محبت، طاقت، خاندانی دشمنی اور انتقام ایک دوسرے میں الجھ جاتے ہیں۔ بشر کے جذبات رودابہ کے لیے گہرے ہوتے ہیں، لیکن اس کی محبت میں پوزیسونیس اور کنٹرول بھی شامل ہوتا ہے، اور پھر رودابہ کی زندگی ایک ایسے رشتے میں بن جاتی ہے جس نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ بشر مومن کی اصل خاص بات اس کا ڈارک اور پاورفل میل کریکٹر تھا، جس نے اسے عام رومانٹک ڈراماز سے بالکل مختلف بنا دیا۔ نمبر 7، کبھی میں کبھی تم۔ اس ڈرامہ کی رائٹر فرحت اشتیاق ہیں اور اسے بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا۔ اس میں اہم کردار فہد مصطفیٰ، ہانیہ عامر، عماد عرفانی اور بشریٰ انصاری نے ادا کیا۔ اس ڈرامہ میں ایک غیر متوقع شادی بالکل مختلف لوگوں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ شرجینا، جو کہ ایک سمجھدار، ذمہ دار اور ایمبیشیس لڑکی ہے، جبکہ مصطفیٰ شروع میں ایک کیئر فری اور غیر ذمہ دار نوجوان نظر آتا ہے۔ شرجینا کی شادی مصطفیٰ کے بڑے بھائی عدیل سے طے ہوتی ہے، لیکن عین وقت پر حالات ایسا رخ اختیار کرتے ہیں کہ عدیل اس رشتے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر شرجینا کی شادی مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے۔ شروع میں یہ شادی دونوں کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ شرجینا کو مصطفیٰ کی غیر سنجیدگی پسند نہیں آتی، جبکہ مصطفیٰ بھی شرجینا کی سیریسنس اور ایکسپیکٹیشن سے پریشان رہتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ یہی دو مختلف لوگ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ شرجینا مصطفیٰ کو اپنی زندگی سنوارنے کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ مصطفیٰ بھی آہستہ آہستہ ذمہ داری، محبت اور رشتے کی اہمیت سمجھنے لگتا ہے۔ یوں ایک ان ایکسپیکٹڈ میرج آہستہ آہستہ ایک خوبصورت محبت میں تبدیل ہونے لگتی ہے، اور یہی کبھی میں کبھی تم کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ کبھی کبھی زندگی کا غیر متوقع موڑ ہی انسان کو اس شخص تک پہنچاتا ہے جس کی اسے حقیقت میں ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 6، منجوگی۔ یہ ایک انتہائی حساس سوشل منی سیریز ہے جس میں بلال عباس خان اور سبینہ فاروق نے اہم کردار ادا کیا۔ کہانی ابراہیم اور عالیہ کے گرد گھومتی ہے۔ دونوں کی زندگی ایک ایسے حساس مسئلے میں الجھ جاتی ہے جہاں مذہبی تصورات، معاشرتی دباؤ اور طاقت کا غلط استعمال ان کے رشتے کو شدید آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ڈرامہ نکاح حلالہ کے غلط استعمال جیسے حساس موضوع کو سامنے لاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ جب مذہبی یا معاشرتی تصورات کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے نتائج کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم اور عالیہ کی محبت کے ساتھ ساتھ کہانی میں خوف، سوشل پریشر، مینیپولیشن اور انجسٹس بھی شامل ہوتے ہیں۔ منجوگی محبت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ایک ایسے پہلو پر سوال اٹھاتا ہے جس پر بات کرنا آسان نہیں۔ نمبر 5، دل لگی۔
اس ڈرامہ کو فائزہ افتخار نے لکھا، ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا۔ اس ڈرامہ کی اہم کاسٹ ہمایوں سعید، مہوش حیات، صبا حمید، مریم انصاری ہیں۔ یہ ایک ایسی لو سٹوری ہے جہاں محبت کی شروعات ہی ایک شدید کنفلکٹ سے ہوتی ہے۔ کہانی انمول اور موہت کے گرد گھومتی ہے۔ انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشل کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے والد کے انتقال کے بعد ایک بااثر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ انمول کے والد پر قرض تھا اور ان کا گھر اس قرض کے بدلے گروی رکھا گیا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے موہت انمول کے گھر والوں سے معاملہ کرنے آتا ہے، لیکن جو شخص انمول کے گھر سے متعلق مسئلہ حل کرنے آیا تھا وہی آہستہ آہستہ انمول کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ انمول ایک مضبوط اور سیلف ریسپیکٹنگ لڑکی ہے، جبکہ موہت طاقتور، ضدی اور اپنی بات منوانے والا شخص ہے۔ دونوں کے درمیان مسلسل آرگومنٹس، کلیشز اور مس انڈرسٹینڈنگز کے باوجود موہت کے جذبات انمول کے لیے گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی ان کے رشتے کو فیملی کنفلکٹس، ٹرسٹ ایشوز اور ماضی کے رشتوں کا سامنا رہتا ہے۔ دل لگی کی اصل خوبصورتی انمول اور موہت کی کیمسٹری اور ان دونوں کے درمیان چلنے والی محبت اور انا کی جنگ ہے۔ نمبر 4، تیرے بن۔ تیرے بن، جس کی میرب اور مرتسم کی کہانی نے پاکستانی ڈرامہ آڈینس میں بے حد مقبولیت حاصل کی۔ میرب کا کردار یمنا زیدی اور مرتسم کا کردار وہاز علی نے نبھایا۔ میرب، جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ، آؤٹ اسپوکن اور اسٹرانگ مائنڈڈ لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا جانتی ہے، لیکن حالات اور خاندان کے فیصلے اسے مرتسم کے ساتھ نکاح کے رشتے میں لے آتے ہیں۔ مرتسم ایک بااصول اور مضبوط پرسنالٹی رکھتا ہے، جبکہ میرب شروع سے ہی اس رشتے کو آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد دونوں کے درمیان مسلسل ایگو کلیشز، مس انڈرسٹینڈنگز اور ٹرسٹ ایشوز پیدا ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان دونوں کے درمیان جذبات بھی بدلنے لگتے ہیں۔ جو رشتہ شروع میں ایک مشکل اور ناپسندیدہ فیصلہ لگتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ایک انٹینس لو سٹوری میں تبدیل ہونے لگتا ہے، اور یہی میرب اور مرتسم کی کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لیتے ہیں، لیکن ان کا رشتہ ہر آزمائش کے بعد مزید کمپلیکیٹڈ ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 3، قربان۔ اس ڈرامہ اہم کردار اقرا عزیز اور بلال عباس خان نے ادا کیا۔ اس ڈرامہ میں محبت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود محبت نہیں، بلکہ خاندان، طبقاتی فرق اور معاشرتی دباؤ بنتے ہیں۔ ہیر اور جمال، جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن دونوں کی زندگیوں کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی محبت کو فیملی ایکسپیکٹیشنز اور سوشل ڈفرینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہیر کے لیے خاندان کی مرضی اور عزت اہم ہے، جبکہ جمال اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جذباتی طور پر بہت کچھ برداشت کرتا ہے۔ کہانی میں محبت کے ساتھ قربانی، غلط فہمیاں، خاندانی دباؤ اور ڈیفیکلٹ چوائسز شامل ہوتے ہیں۔ قربان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کبھی کبھی دو لوگوں کے درمیان محبت موجود ہوتی ہے، لیکن حالات انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنے دیتے۔ نمبر 2، مجھے پیار ہوا تھا۔ اس ڈرامہ کو سدرا سحر عمران نے لکھا اور بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا۔ اس ڈرامہ میں ہانیہ عامر، وہاج علی، زاویار نعمان، شاہد علوی نے مین کردار ادا کیے۔ یہ کہانی ہے ماہر، سعد اور اریب کے درمیان ایک پیچیدہ لو ٹرائنگل کی۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ وقت پر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا۔ دوسری طرف ماہر کی زندگی میں اریب آتا ہے اور اس کے جذبات ایک نئے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں۔ محبت، فیملی ایکسپیکٹیشنز، غلط فیصلے اور مس انڈرسٹینڈنگز تینوں کرداروں کی زندگی کو الجھا دیتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی جذبات ختم نہیں ہوتے اور سعد، ماہر اور اریب تینوں کو اپنے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر سعد کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کسی کو بے حد چاہتا ہے، لیکن اپنی محبت کا اظہار وقت پر نہ کر پانے کی وجہ سے اسے کھو دیتا ہے۔ مجھے پیار ہوا تھا کہ اصل طاقت اس کا ایموشنل لو ٹرائنگل ہے، جہاں ہر کردار محبت تو کرتا ہے مگر ہر کسی کی محبت کا راستہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔
نمبر 1، کیسی تیری خوشی۔ اس ڈرامہ کو رادین شاہ نے رائٹ کیا اور احمد بھٹی نے ڈائریکٹ کیا۔ اس ڈرامہ کی اہم کاسٹ دانش تیمور، دور فشاں سلیم، نعمان اعجاز اور لائبہ خان ہیں۔ کہانی ہے شمشیر اور مہک کی۔ شمشیر ایک انتہائی امیر اور طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ مہک ایک مڈل کلاس اور بااصول گھرانے کی لڑکی ہے۔ شمشیر کو مہک پسند آ جاتی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مہک اس رشتے کو قبول نہیں کرتی۔ شمشیر کے جذبات آہستہ آہستہ محبت سے obsession کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ مہک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت، طاقت اور انفلوئنس استعمال کرتا ہے۔ مہک کی مرضی کے خلاف حالات ایسے بنتے ہیں کہ آخرکار اس کی شادی شمشیر سے ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد بھی کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کنفلکٹ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ مہک کو شمشیر کے پوزیسو اور کنٹرولنگ بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ شمشیر اپنی محبت اور ضد کے درمیان فرق سمجھنے میں ناکام رہتا ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو شمشیر کو اپنے فیصلوں اور رویے کی سنگینی کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ کی سب سے بڑی خاص بات یہی تھی کہ اس نے فیملی، پاور امبیلنس اور فورس میرج کو بہت نمایاں انداز میں پیش کیا، کیونکہ اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے، کیا کسی کو اپنی مرضی سے حاصل کر لینا محبت ہے؟ یا محبت میں سب سے پہلے دوسرے انسان کی مرضی اور عزت کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست پاکستانی ڈرامہ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور پاکستانی ڈراماز انجوائے کرتے رہیں۔